تو اب تمہیں ایک ایک لفظ بتاؤں کیا کہا تھا انہوں نے؟ زرمینہ نے جنجلاتے ہوئے اس کو جھڑکا، جس پر پلوشہ او کرتی اس کو چھیڑنے لگی تھی۔ بظاہر زرمینہ ہنس رہی تھی، پر دل ہی دل میں وہ اورحان کو برا بھلا کہتی۔ اس کا برا وقت نزدیک ہونے کی یقین دہانی خود کو کروا رہی تھی۔ تم نے بتایا تھا کہ اورحان تمہارا دوست ہے جو لندن میں بھی تھا تمہارے ساتھ، تو تم بتاؤ کیسا لڑکا ہے؟ تم ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہو اس کے بارے میں۔ اورحان عباس صاحب کی فیملی کے جانے کے بعد وہ سب ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے تھے جب اظہار اور اگزئی نے پوتے سے پوچھا، دادا جان میں بالکل سچ رائے دوں گا آپ سب کو، میں نے اورحان میں کسی قسم کی کوئی آوارگی نہیں دیکھی۔ میں اور ابتسام کبھی کبھی لندن کی سڑکوں کی خواب جانتے تھے راتوں کو۔ اورحان نے کبھی ہمارا اس چیز میں ساتھ نہیں دیا، لیکن جب بھی میں وہاں تھا تو ہر کسی سے کینچا کینچا سا رہتا تھا، صرف کام کی بات کرنا، باقی سارا وقت پڑھتے رہنا۔ وہ میرے اور ابتسام کے ساتھ ہنسی مذاق بھی نہیں کرتا، اپنے میں مگن انسان تھا وہ۔ لیکن ابھی پرسوں سے ملا ہوں تو اس میں یکسر تبدیلی دیکھی ہے میں نے، کافی خوش مزاج بھی ہو گیا ہے اب۔ اورحان نے ٹہر ٹہر کر اپنی بات ان کے گوش گزار کی، جس کو سن کر لاؤنج میں تمام نفوس سوچ میں پڑ گئے تھے۔ یہ کوئی اتنی بڑی خامی نہیں کہ ہم اس کو ریجیکٹ کر دیں، اور بقول تمہارے کہ اب یہ چیز بھی اس میں نہیں رہی، مگر پھر بھی ہمارے لیے زرمینہ کی رضامندی بہت اہمیت رکھتی ہے۔ جو وہ بولے گی وہی کریں گے۔ بہو آپ مینے سے اس کی رائے لے لیجئے گا کل تک۔ اظہار صاحب نے کہا۔ سب ان کی بات سے متفق تھے، اور یہ موضوع بند کر کے وہ لوگ ادھر ادھر کی باتوں میں مشغول ہو گئے۔ وہ سب ڈائننگ روم میں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے جب کار پورچ میں کار روکنے کی آواز آئی اور پھر کسی کے تیز قدموں کی چاپ کی۔ سب مسکرانے لگے کیونکہ جانتے تھے آنے والا کون ہے۔ اورحان تیزی سے قدم بڑھاتا ملازمہ سے سب کے کہاں ہونے کا پتہ پوچھ کر ہال میں داخل ہوا۔ وہ یونیفارم میں ملبوس تھا، جو اس بات کا پتہ دے رہا تھا کہ وہ پولیس اسٹیشن سے سیدھا یہاں ہی آیا ہے۔ السلام علیکم۔ وہ عزت میں سب کو سلام کرتا مورے کی طرف مڑا۔ مورے، میں کب سے آپ کو کال کر رہا ہوں، آپ مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہی تھی؟ کیوں کال نہیں اٹھائی میری؟ وہ ان کے برابر کرسی دھکیلتا بیٹھ گیا۔ پریشان نظریں ہنوز ان کے چہرے پر ٹکی تھی۔ میں نے منع کیا تھا، عباس افریدی نے کہا۔ سب اس کا پریشان چہرہ دیکھتے اپنی ہنسی ضبط کرنے کی کوشش میں نڈال ہو رہے تھے۔ کیوں آغا جان، کیا ہوا ہے؟ انکار کر دیا کیا ان لوگوں نے؟ اس کی آواز اس کو خود کسی کائی سے آتی محسوس ہوئی تھی۔ مورے کو اپنے بیٹے کا یوں تنگ کیے جانا اور اس کے اڑتے چہرے کا رنگ بالکل اچھا نہیں لگا۔ کیوں میرے بچے کو بلا وجہ پریشان کر رہے ہیں آپ لوگ؟ میرے شہزادے، صرف تمہیں ڈرا رہے ہیں یہ سب؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے سوچنے کی مہلت مانگی ہے، مگر زرمینہ کی طرف سے تو ہاں ہے۔ اس کو تو میں ہمارے خاندانی کنگن بھی پہنا آئی ہوں۔ ان کی بات سن کر اورحان کے منہ سے بآواز بلند شکرانے کے کلمات نکلے تھے اور وہ مورے کے گلے لگ گیا۔ اس کی بے صبری دیکھ کر ڈائننگ ہال میں موجود تمام نفوس کا جاندار کہا پورے حال میں گونجا تھا۔ ہاں، دانت نکال لو، ابھی جتنے نکالنے ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد باخر تو چلو، تمہاری بدی سی توڑتا ہوں۔ ایک میسج نہیں کر سکتے تھے تم مجھے؟ وہ ہنستے ہوئے ابتسام کو غصے کے گونٹ پیتا گور رہا تھا۔ اگر بتا دیتا تو یہ حالت توڑی دیکھنے کو ملتی تمہاری۔ اس کی بات پر اورحان خود بھی مسکرایا تھا اور باقی سب ہنسنے لگے۔ پلیز بھیا، بعد میں لڑ لیجئے گا آپ اورحان بھائی سے، ابھی کھانا کھانے دیں ان کو۔ عائشہ نے ابتسام کو ٹوکا اور چائنیز رائس کی ٹرے اس کو پاس کی۔ بھائی یہ لینا، میں نے بنایا ہے، کھا کر بتائیے کیسا بنا ہے۔ اورحان کی بھوک رائس کی خوشبو اور مزیدار شکل دیکھ کر چمک گئی تھی۔ اس نے عائشہ کے بڑے ہوئے ہاتھ سے ٹرے لی اور اپنی پلیٹ میں چاول نکالنے لگا۔ تم نے بنایا ہے، دیکھ کر ہی بتا سکتا ہوں لذیذ ہوگا، وہ اس کو دیکھ کر مسکراتا ہوا بولا۔ عائشہ اس کی تعریف پر خوش ہو گئی تھی۔ دیکھا بولا تھا نا لاجواب ہے۔ وہ مزے سے کھانے لگا۔ کھانے کے دور کے بعد چائے کافی کا دور چلا تھا۔ وہ سب لان میں بیٹھے ٹھنڈی ہوا سے لطف اندوز ہوتے ہوئے چائے پی بھی رہے تھے۔ ابتسام اور اورحان پول سائڈ پر ہاتھوں میں کافی کا مگتا میں چل رہے تھے۔ اورحان کے چہرے پر مسلسل مسرور کن مسکراہٹ تھی، جبکہ ابتسام کچھ پریشان نظر آ رہا تھا۔ ابتسام، تمہیں جتنا خوش ہونا چاہیے اتنا خوش نظر نہیں آ رہے تم، ایسا کیوں؟ اورحان نے بام پھوڑاتے کافی کے مگ کو لبوں سے لگاتے ہوئے جانچتی نظروں سے اس کو دیکھا۔ مجھے خود اپنی کیفیت کا کچھ سمجھ نہیں آ رہا، خود انجان ہوں میں، تمہیں کیا بتاؤں پھر؟ ٹینشن کیا ہے، کس بات پر پریشان ہو؟ پلوشا، ابتسام بول کر رک گیا۔ اورحان نے چونک کر اس کو دیکھا۔ پلوشا کیا؟ ابتسام کو سمجھ نہیں آیا تھا کن الفاظ میں اپنی کیفیت اورحان کے سامنے رکھے۔ یار مجھے نہیں پتا، وہ مجھ سے ناراض ہے، نہ جانے کس بات پر۔ یہ بات مجھے فیل نہیں ہونی چاہیے اورحان، لیکن مجھے اس کی ناراضگی ڈسٹرب کر رہی۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ اورحان نے محظوظ ہوتے اس کو دیکھا۔ بیٹا تمہارا بھی وقت آ گیا ہے، تیاری پکڑ لو۔ کیا مطلب ہے تیرا؟ ابتسام تشویش سے اس کو دیکھنے لگا۔ اورحان نے اس کے کندھے پر بازو ٹھکا دیا۔
مطلب صاف ہے میری جان، پسند کرنے لگے ہو تم اس کو؟ نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ابتسام نے اس کا ہاتھ جھڑک کر کہا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو کیا انسان نہیں ہے؟ بیٹا پہلے ہر لڑکی کو تو مذاق میں اڑا دیتا تھا، ایسا کر اس کو بھی اڑا کر دیکھ لے، اگر دل کو قرار آ جائے تو ٹھیک، لیکن صبح تک بھی ایسی حالت رہی تو سمجھ جانا تیرا کام ہو گیا۔ برہان اس کا کندھا تپتپاتا ہوا لان کی جانب قدم بڑھا گیا، جبکہ ابتسام اب پول میں نیل کو پانی پر پڑتے اپنے عکس کو گور رہا تھا۔ ابتسام کو زیادہ وقت نہیں لگا اپنی کیفیت سمجھنے میں، وہ رات ہی میں سمجھ گیا کہ اس کو ہوا کیا ہے۔ صبح کا انتظار نہیں کرنا پڑا۔ برہان کی باتوں کے بعد وہ کافی دیر تک پول سائڈ پر بیٹھا یہی سب سوچ رہا تھا، اور کچھ ہی دیر میں وہ یہ جان گیا کہ پلوشہ اس کو اچھی لگنے لگی تھی۔ وہ نہیں نظر انداز کر پایا اس کو، جس طرح وہ ماضی میں ہزاروں لڑکیوں کو کر دیا کرتا تھا۔ کمرے میں آ کر اس نے پلوشہ کے نمبر پر کال کی، جو اس نے پہلی بیل پر ہی کاٹ دی۔ پلوشہ بیڈ پر لیٹی ٹی وی پر یوٹیوب لگائے ڈرامہ سیریل دیکھ رہے تھے، جب اس کا فون بجا۔ فون پر ابتسام کا نام دیکھ کر وہ غصے سے کال کاٹ گئی۔ جب ضرورت تھی تب کال نہیں کی، اب آ گیا ہے دماغ خراب کرنے، باڑ میں جائے، وہ بدتمیزی سے بولتی فون بیڈ پر پٹخ کر واپس سامنے اسکرین پر متوجہ ہو گئی۔ تھوڑی دیر میں اس کی میسج بیپ ہوئی۔ اس نے منہ بناتے ہوئے فون ہاتھ میں تھام لیا۔ چاہتی تو بآسانی نظر انداز کر سکتی تھی، پر ایسا کرنا وہ چاہتی نہیں تھی۔ پلوشہ پلیز کال اٹھاؤ، آئی وانٹ ٹو ٹاک ٹو یو، اٹس ارجنٹ۔ میسج پڑھ کر اس نے موبائل واپس بیڈ پر اچھال دیا۔ ایک بار پھر موبائل بجنے لگا۔ آخر اس شخص کا مسئلہ کیا ہے؟ ابھی دماغ ٹھکانے لگاتی ہوں۔ وہ غصے سے بے قابو ہوتی فون اٹھا گئی۔ پرابلم کیا ہے تمہاری؟ جس مقصد کے لیے بات کرتے تھے وہ ختم، اب کیوں کال کر رہے ہو پھر؟ ابتسام جو نا امید ہوتا سگریٹ پینے اٹھا تھا، اس کی چیختی آواز مقابل سن کر پرسکون ہوتا واپس صوفے پر بیٹھ گیا۔ میرا مسئلہ تم ہو پلوشہ زیاد خان؟ اس کی پرشوق آواز پلوشہ کے 14 طبق روشن کر گئی تھی۔ زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے، صاف صاف بولو کیا کہنا چاہتے ہو۔ آئی تھنک آئی ایم ان لو ود یو۔ ابتسام کی باری سنجیدہ آواز پلوشہ کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ اس کو اسٹل یقین نہیں آ رہا تھا۔ ابتسام اتنی کلیئر کٹ بات یوں کہہ دے گا؟ جس دن کنفرم ہو جائے نا، اس دن ہی مجھ سے رابطہ کرنا، ابھی دماغ نہ خراب کرو، اور دوبارہ کال کی تو نمبر بلاک کر دوں گی میں آپ کا، سمجھ آ گئی؟ وہ آواز میں غصہ لاتی بولے اور فون کاٹ گئی۔ در حقیقت وہ خود بھی بے انتہا پریشان ہو گئی تھی اس کے یوں اچانک اظہار پر۔ سائڈ ٹیبل پر پڑے جگ کو تامتی پانی گلاس میں نکال کر وہ اپنے ہونٹوں سے لگا گئی۔ ہم وقت بہادر نظر آنے والی لڑکی ابھی الجھن کے زیر اثر ہلکا لرز رہی تھی۔ اگر واقعی میں ایسا ہوا تو میں زرمینہ کو کیا کہوں گی، لیکن یہ اعتراف تو اس کا ہے نا، میرا توڑی، تو میں کیوں ٹینشن لے رہی ہوں؟ پاگل ہوں میں بھی عجیب۔ وہ اپنے آپ کو ہی سرزنش کرتی واپس بیڈ پر لیٹ گئی، جبکہ فون کے اس پار ابتسام کے اس کے چلا کر فون کاٹنے اور کال کاٹنے سے پہلے اس نے جو دم کی گڑی تھی اس کو سوچتا ہنسنے لگا تھا۔ زندگی میں بہت کم چیزیں سنجیدگی سے سوچی ہے ابتسام آصف ملک نے، لیکن جن کو سنجیدہ لے لیا ان کو حاصل کر لیا ہمیشہ ہی۔ تمہاری دم کی آرائی گاہ جانے والی ہے پری۔ وہ مسکراتا ہوا جلتا سگریٹ لبوں سے لگا گیا تھا۔ برہان تم صبح جلدی اٹھ جاتے ہو؟ اپنی مورے کی زبان سے برہان کی کہتی باتیں سن کر برہان کچھ تشویش میں تھا، کیونکہ باتیں اس کے متعلق تھی۔ تو ٹھیک ہی برہان کا برتاؤ ان 2 سالوں میں سبھی کے لیے سوال یا نشان ثابت ہوا تھا، تو اب یہ باتیں کلیئر کرنا بھی اس کا فرض تھا۔ اس لیے وہ گھر آتے ہی فریش ہونے کے بعد برہان کو کال ملا گیا تھا۔ یار عادت ہو گئی ہے ماما کی وجہ سے صبح فجر میں اٹھنے کی۔ برہان اس کے سوال پر ہنستے ہوئے جواب دے گیا، اوکے کل صبح فجر کے بعد ملو گے، میرے ہٹا جان تمہارے گھر کے پاس ہی۔ برہان اتنی جلدی کیا ہے، آرام سے کر لیتے ہیں بات، اس بارے میں ضروری توڑی ہے کل صبح، برہان نے سمجھانے والے لہجے میں تحمل سے کہا۔ برہان ضرورت ہے اس بات کو ہٹا کر بھی تمہیں جو میرے بارے میں غلط فہمیاں ہے وہ میں ایک دوست کے ناطے سے ہی کلیئر کرنا ویسے بھی ضروری سمجھتا ہوں، اور صبح کا میں تمہیں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ کل اور پرسوں بھی پورا دن میں بزی ہوں گا کچھ کیسز ہے، ان کے چکر میں اب تم خود بتاؤ۔ برہان نے تحمل سے ساری بات اس کے سامنے رکھ دی تھی۔ برہان سوچ میں پڑ گیا۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، 7 بجے تک ملتا ہوں، اللہ حافظ۔ وہ حامی بھر کے فون رکھ گیا۔ زرمینہ کی رضا تو وہ جان ہی گیا تھا، مگر برہان سے بات کرنے کے بعد وہ ایک دفعہ بذات خود بھی اس کی رائے لینا چاہتا تھا اس معاملے میں۔ ہاں بولو کیا بولنا چاہتے ہو تم؟ وہ دونوں نماز پڑھنے کے بعد ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے۔ برہان تمہارے ہر شک و شبہ بالکل ٹھیک ہے، آج سے 2 سال پہلے میرا برتاؤ ہوا کہ کویسچنیبل رہا ہے، اور تم یہ نہ سمجھنا کہ جس تمہارے ساتھ تقریباً سب کے ساتھ ہی ایسا تھا۔
خیر یہ سب کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ میرے کچھ گولز تھے جو مجھے حاصل کرنے تھے، بس اس لیے مجھے صرف اپنی پڑھائی پر فوکس رہنا پڑا۔ برہان اپنی بات مکمل کرنے کے بعد جانتی نظروں سے اس کو دیکھنے لگا، جس کے تاثرات کچھ سمجھ سے باہر تھے۔ گولز میرے اور ابتسام کے بھی تھے، پر ہم تمہاری طرح نہیں رہے، برہان نے کہا، جس کے نتیجے میں برہان پریشانی سے پہلو بدل کر رہ گیا۔ ہر انسان کی نیچر مختلف ہوتی ہے برہان، وہ مدھم آواز میں سامنے سمندر کو دیکھتے ہوئے بولا، جو صبح کی ہلکی نیلی روشنی میں تاحد نگاہ پھیلا ہوا تھا۔ بات تمہاری بھی درست ہے، چلو سوچتے ہیں اس بارے میں۔ اس کی بات سن کر برہان ٹھنڈی سانس لیتا کھڑا ہو گیا تھا۔ بہن کی طرح بھائی بھی ضدی ہے، یہ نہیں ابھی ہی جواب دے دیتا۔ وہ دل ہی دل میں سوچتا ہوا ملازم کو بالکونی میں ہی ناشتہ ٹیبل پر لگانے کی ہدایت دے گیا۔ ارے اس سب کا اہتمام کیوں کر لیا تم نے؟ وہاں سب میرا انتظار کر رہے ہوں گے ناشتے پر۔ برہان ٹیبل پر سجے لوازمات دے کر گویا ہوا، کھا لینا وہاں بھی، یہاں پر میرے ساتھ بھی کھا لو۔ جہاں تک مجھے یاد ہے تمہیں بڑا شوق ہے کھانا کھانے کا۔ برہان مسکراتا ہوا اس کی پلیٹ میں فرینچ ٹوسٹ ڈالنے لگا۔ بالکل ٹھیک یاد ہے، فوڈ از لو۔ اپنی بات کہہ کر برہان ٹوسٹ کا ایک ٹکڑا فورک سے کاٹتا منہ میں رکھ گیا۔ اب وہ دونوں ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہوئے ایک سر نظر انداز کر گئے تھے، وہ تناؤ جو کچھ دیر قبل دونوں کے درمیان تھا۔ میں نے آج صبح میں برہان سے ملا ہوں اور کافی حد تک مطمئن بھی ہوں اس کی باتوں سے۔ تم بتاؤ، اب تم راضی ہو یا کیا فیصلہ ہے تمہارا؟ رات کا کھانا کھانے کے بعد وہ دونوں بہن بھائی لان میں بیٹھے کافی پی رہے تھے، جو زرمینہ 5 منٹ پہلے بنا کر لائی تھی۔ وہ اس کی بات سن کر نظروں کا رخ بھائی کے چہرے سے ہٹا کر سامنے لگے پھولوں کی باڑ پر کر گئی۔ بھائی مجھے کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں، جو آپ لوگوں کا فیصلہ وہی میرا فیصلہ ہوگا، پر ابھی اگر 1 سے 2 مہینوں تک یہ سب روک دیا جائے وقتی طور پر تو بہتر ہوگا، وہ بولی۔ برہان اس کی بات سنتا مسکراتے ہوئے سر اس بات میں ہلا گیا۔ جیسا تم چاہو گی میری بلی، ویسا ہی ہوگا، وہ محبت سے اس کو دیکھتا ہوا بولا۔ زرمینہ نے آنکھیں سکڑ کر اس کو دیکھا۔ آپ اب ذرا اس سب کو ہٹائے اور یہ بتائے کہ آپ کب کر رہے ہیں شادی؟ پسند تو کرتے ہیں آپ کسی کو، ہے نا؟ اس کی بات سن کر برہان حیرت سے گم اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ اس دن ہی پتہ چل گیا تھا بھائی، کنفرم کل ہو گیا ہے۔ اور کتنی دیر کریں گے اب آپ؟ وہ منہ بسور کر بولی۔ برہان اس کی ناک دبا کر مسکرایا۔ بہت دماغ چلنے لگا ہے تمہارا جنگلی بلی۔ بھائی یہ پالتو باتیں کر کے ٹاپک چینج نہ کرے، بتائیے کب بات کریں گے ماما بابا سے؟ وہ اپنی چھوٹی سی لال ناک سہلاتی ہوئی پرجوش ہو کر بولی۔ برہان اس کے تاثرات دیکھ کر ہنسنے لگا۔ وہ سے کر لے، پھر ماما بابا سے بھی کریں گے۔ تمہیں کیسی لگی عائشہ؟ بہت زیادہ اچھی، میرا بھی دل آ گیا ہے ان پر۔ زرمینہ کی آنکھوں اور لہجے سے ہونے والی بھابھی کے لیے پسندیدگی صاف نظر آ رہی تھی۔ برہان اس کا رد عمل دیکھ کر کافی حد تک مطمئن ہو گیا تھا۔ برہان ابتسام سے ملنے اور اپنے بزنس کے کچھ معاملات اس سے ڈسکس کرنے ان کے گھر پہنچا ہوا تھا۔ وہ دونوں ڈرائنگ روم میں بیٹھے لیپ ٹاپ کے آگے جھکے باتیں کر رہے تھے۔ ابتسام یہ پوائنٹ کلیئر کر مجھے، اس کا سمجھ نہیں آ رہا۔ برہان نے لیپ ٹاپ پر کھلی فائل میں موجود ایک پوائنٹ کی طرف اشارہ کیا۔ ابتسام اس کی بات سن کر کھڑا ہوا۔ تو رک ذرا، کچھ ہارڈ کاپیز ہے میرے پاس، وہ لے کر آتا ہوں، ان کو پڑھ کر ساری کنفیوژن دور ہو جائے گی تیری، وہ بولتا کمرے سے باہر نکلا۔ اوئے چائے بھی بھجوا دینا، سر درد سے پٹ رہا ہے۔ برہان کی آواز سن کر سامنے سے گزرتی عائشہ کو ابتسام نے 2 کپ چائے بنا کر ڈرائنگ روم میں بھیجنے کا کہا تھا۔ 5 منٹ بعد ہی ابتسام فائلز لے کر آ گیا تھا اور ساری فائلز کا پلندہ اس کے آگے ٹیبل پر رکھ دیا۔ برہان نے سامنے رکھی 4 موٹی موٹی فائلز کو دیکھ کر جھنجھلاہٹ سے منہ بنایا۔ او بھائی کوئی خدا کا خوف کر، ایک پوائنٹ کلیئر کرنے کو تجھے بولا تھا، یہ خزانے لے آیا تو بدلے میں شرم کر لے اور وہ ایک پوائنٹ سمجھا دے، بس مہربانی ہوگی تیری، برہان نے منتی لہجے میں ابتسام سے کہا، جو پریشانی سے اس کو دیکھ ہی رہا تھا۔ بھائی مجھ سے کبھی بھی چیزیں صحیح سے سمرائز نہیں ہوتی، تبھی تجھے یہ لا کر دی، تو گھر لے جا، آرام سے پڑھ لے ان کو۔ ابتسام نے سر کھجا کر کہا، بیٹے میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں یہ پڑھوں، تو رہنے دے بس۔ اسی لمحے پرپل سوٹ میں بالوں کو اونچے جوڑے میں قید کیے، بالکل عام سے گھر والے حلیے میں ہاتھوں میں ٹرے تعمیر، رسمی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے عائشہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ برہان کی نظریں اس پر اٹھی تو اٹھی ہی رہ گئی۔ سادگی میں بھی کوئی اتنا خوبصورت لگ سکتا تھا، اس بات کا اندازہ آج ہوا تھا برہان کو۔ السلام علیکم۔ عائشہ نے ٹیبل پر چائے اور سینڈوچز کی ٹرے رکھ کر اس کو سلام کیا، جو مسلسل پرشوق نظروں سے اس کو ہی دیکھ رہا تھا۔ وعلیکم السلام، برہان نے اس کا چہرہ نظروں کے حصار میں لیتے ہوئے اس کے سلام کا جواب دیا۔ عائشہ کو اس کی بولتی نظریں کنفیوز کر رہی تھی، اوپر سے سامنے بیٹھا اس کا بھائی۔ شکر یہ ہوا کہ ابتسام اس وقت فائلز پر جھکا ہوا تھا، اس وجہ سے وہ برہان کی نظریں نہ دیکھ سکا۔
भैया मैंने चाय रख दी है, और कुछ चाहिए हो तो बता दीजिएगा, मैं अपने रूम में हूँ। आयशा ये बोलती बाहर निकलने लगी थी कि इब्तिसाम की आवाज़ पर उसको रुकना पड़ा। आयशा मेरी जान, तुम एक काम कर दो, ये कस्टम प्रेजेंटेशन फाइल तुम ही ने बनाई थी ना, कुछ मेन पॉइंट्स तुम बुरहान को एक्सप्लेन कर दोगी, अभी पढ़ तो नहीं रही थी ना। आयशा ने भाई के सर को देखा जो अभी भी फाइल्स पर झुका हुआ था, और फिर उसकी नज़रें बुरहान की तरफ गई जो महजूज मुस्कुराता हुआ चाय का कप होंठों से लगा गया था। नज़रें हनूज उस पर ही टिकी थी। नहीं, अभी तो नहीं पढ़ रही थी। जी मैं बता देती हूँ, नो प्रॉब्लम। वो कदम वापस मोड़कर बुरहान के मुकाबिल सोफे पर आ बैठी और फाइल उठाकर पॉइंट्स देखने लगी थी। बुरहान चाय की चस्कियाँ लेता उसको देख रहा था, और आयशा मुकम्मल तवज्जो टेबल पर रखी फाइल्स पर डाले बैठी थी। उसी लम्हे इब्तिसाम का फोन बजा जो उसने उठा लिया। जी शाह साहिब, सुन रहा हूँ। अच्छा, 1 मिनट, बाहर जाकर बात करता हूँ आपसे। इब्तिसाम कान फोन से लगाता शीशे का स्लाइडिंग डोर खोल कर लान में चला गया। आप क्या पढ़ रही है? बुरहान ने बराह रास्त पहली बार आयशा से सवाल किया। आयशा फाइल पर पेन से पॉइंट्स मार्क करके उठने लगी थी। उसकी बात सुनकर सीधी हो बैठी। मैं बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ रही हूँ। अच्छा, मैंने ये पॉइंट्स मार्क कर दिए हैं, इनको पढ़ ले, सारी बात क्लियर हो जाएगी आपको। उसने अपनी मार्क की हुई फाइल टेबल पर उसके सामने धकेल दी। लेकिन ये एक्सप्लेन तो कर दीजिए मुझे, बुरहान ने पुरमुसरत अंदाज में कहा। आप पढ़ कर देखिए, टू दी पॉइंट है ये सब, आपको सब आराम से समझ में आ जाएगा। उठ कर जाने लगी थी जब बुरहान की संजीदा बारी आवाज़ पर उसको रुकना पड़ा। आयशा, 1 मिनट बात कर सकता हूँ आपसे? वो बगैर मुड़े खड़ी हो गई। बुरहान की नज़रें उसकी पुष्प पर टिकी थी। जी बोलिए। बुरहान खड़ा होता एक नज़र लान में खड़े इब्तिसाम पर डालकर, जो पेट मोड़े अब भी फोन पर बात कर रहा था। वो आयशा की तरफ कदम बढ़ा गया और उसके बिल्कुल सामने जा खड़ा हुआ। उसके वजूद से उड़ती परफ्यूम की तेज दिल पर एक खुशबू अपने इतने करीब महसूस करते आयशा के हाथ पैरों से पसीना छूट गया। सर झुकाकर वो उसके सियाह चमकदार जूतों को गोरने लगी थी। मैं अपने वालिदैन को आपके घर भेजना चाहता हूँ, आपका हाथ मांगने के लिए, कि आपकी इजाज़त है? उसकी बात सुनकर आयशा ने घबराहट से सर उठाकर करीब खड़े बुरहान को देखा, और फिर ग्लास डोर के पास खड़े अपने भाई को शुकरता वो अब भी काल में ही मशगूल था। नहीं देख रहा वो? तुम मेरी बात का जवाब दो, वो उसकी सिमत झुकता हुआ बोला। आयशा घबरा कर 2 कदम पीछे हुई और अपने सामने खड़े शख्स को देखा जो वाइट बेशकन ड्रेस शर्ट और ब्लैक पैंट में मलबूस था। ब्लैक टाई ढीली थी और शर्ट का ऊपरी बटन भी खुला था। चेहरे पर हल्की भूरी शेव, गहरे भूरी रंग की आंखें और हमरंगी बाल सफेद रंगत तकन के बाईस सुर्खी माइल हो रही थी। वो किसी भी लड़की का ख्वाब आराम से हो सकता था। तो उसने आयशा में क्या देखा? पुरकशिश तो वो थी, पर बुरहान को इससे कई गुना खूबसूरत लड़की मिल सकती थी। तो फिर उससे इस किस्म की बात करने की क्या वजह थी? आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? भैया आ जाएंगे तो क्या सोचेंगे हमारे बारे में? वो परेशान नज़रों से उसको देखती बोली। बुरहान मुस्कुराया। जब तक वो आएगा हमारी बात मुकम्मल हो चुकी होगी। तुम बताओ, तुम्हारी इजाज़त है? भेज दूँ मम्मा बाबा को कल परसों में? दोबारा वही सवाल दोहराया गया। लेकिन क्यों? वो उलझ गई थी बेइंतहा। अरे क्यों का क्या मतलब? अच्छी लगने लगी हो मुझे? वो जो अच्छा लगता है उससे शादी कर लेनी चाहिए। कहीं देर की मैंने, और कल को अल्लाह ना करे कोई और तुम्हें मुझसे छीन कर ले गया, तो मेरा काम तो हो गया ना? बुरहान ने उसका चेहरा तकते हुए पुरसोज आवाज में कहा। आयशा उसकी आंखों में मौजूद जज्बात को देखती उनकी ताब ना लाते हुए नजरें वापस नीचे झुका गई थी। आपको जो बेहतर लगता है आप कीजिए। वो शर्मीली मुस्कान लेकर उसके बराबर से निकलने लगी थी कि बुरहान ने उसकी कलाई थाम ली। बुरहान, हाथ छोड़े मेरा, भैया आ जाएंगे। बुरहान ने उसको झटके से खुद से करीब किया। आयशा अपना तवाजुन बरकरार न रखती उसके सीने से लगते लगते बची थी। तुम्हारा जो ये भैया है ना, कुछ नहीं बिगाड़ सकता मेरा। खैर, कल ही भेजूंगा मामा बाबा को। अच्छा सा तैयार होना। वैसे तो तुम्हें ज़रूरत नहीं है, मगर फिर भी मज़ीद हसीन लगने लगोगी। वो उसके चेहरे पर आई हुई शरीर लड़ को अपनी शहादत की उंगली से उसके कान के पीछे करता हुआ एक आखिरी नज़र उसके चेहरे पर डालकर उसका हाथ छोड़ गया। आयशा उसके हाथ छोड़ने पर भागती हुई दरवाजे की तरफ बढ़ी थी और मुड़कर बुरहान को देखा जो मुस्कुराते हुए उसी को देख रहा था। वो भी जवाब में हल्का सा मुस्कुराई और कमरे से बाहर निकल गई, जबकि उसकी मुस्कुराहट देखकर बुरहान के अंदर आसूदगी सी उतर गई थी।